یہ بات ہے مدینے کی سردی بھری رات کی، جب لوگ اپنے گھروں میں ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ تھے اور شہر کی گلیوں میں صرف خاموشی کا راج تھا، مگر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ وہ اپنی خلافت کے بوجھ کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا، بغیر کسی محافظ کے، لوگوں کے حالات جاننے کے لیے مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر نہر کے کنارے کوئی بکری بھی بھوکی مر گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے گا۔ چلتے چلتے وہ شہر کے کنارے اندھیری گلیوں کی طرف نکل گئے، جہاں غریب اور مفلس لوگ رہتے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک چھوٹے سے جھونپڑے کے اندر سے رونے کی آواز سنی۔ رونا کسی بچے کا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کی تھکی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی گونج۔ بچہ روتے ہوئے بولا، اماں بھوک لگی ہے، کب تک پکے گا یہ کھانا؟ بوڑھی عورت، بیٹا صبر کر، کھانا تیار ہی ہونے والا ہے، بس تھوڑا اور انتظار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ وہ چپکے سے دیوار کے پاس کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جلد ہی انہیں اس حال کی حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ بوڑھی عورت پانی اور کچھ پتھر ابال رہی تھی تاکہ بچہ یہ سمجھ کر سو جائے کہ کھانا پک رہا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل شرم اور غم سے ڈوب گیا۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے کہنے لگی، جب اللہ پوچھے گا تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں اس کی رعایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ تیزی سے وہاں سے واپس بیت المال کی طرف دوڑ پڑے۔ بیت المال پہنچ کر انہوں نے گندم کا ایک بڑا گٹھا اور زیتون کے تیل کا برتن لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں، میں یہ بوجھ اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ چپ رہو، یہ بوجھ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھانا ہے۔ اس عورت کی بھوک کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ گیہوں کا بوجھ جو ایک عام آدمی کے لیے بھی بھاری تھا، خلیفہ کی پیٹھ پر تھا۔ وہ تیزی سے واپس اس جھونپڑے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ جھونپڑے کے پاس پہنچے تو عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا نہیں، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں تھے۔ وہ حیران ہوئی کہ کون اجنبی اس کے لیے اتنا سب کچھ لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں اور تیل اتارا، عورت کو تسلی دی، پھر وہ چولہے کے پاس جھک گئی اور خود اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی اور اس میں تیل اور گیہوں ملایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو کھلایا۔ جب تک وہ آنسو بہاتے بہاتے پیٹ بھر کر سو نہ گیا، عورت بھی حیران تھی۔ بوڑھی عورت اشکوں کے ساتھ بولی، اے نیک بندے، تم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہتر ہو۔ اگر تم خلافت کے قابل ہوتے تو میں تمہیں ان پر ترجیح دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون تھے، اماں تمہارا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اب میں تمہاری خدمت کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ عورت کو ابھی بھی نہیں معلوم تھا کہ خلیفہ خود اس کے دروازے پر آئے تھے۔ صبح جب وہ باہر نکلی تو اس نے لوگوں سے خلیفہ کی بات کی۔ پڑوسی بولا، کیا وہ امیر المومنین تھے؟ وہ رات کو خود تمہیں کھانا کھلا کر گئے تھے؟ وہ عورت حیرت اور شرم سے کانپ اٹھی۔ اس کو اس عدل اور ذمہ داری کا احساس ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شہرت کے پورا کیا تھا۔ یہ ہے خلافت کی شان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل۔ جو حکمران رات کی تاریکی میں اپنی رعایا کی بھوک اور حالات کی فکر کرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک اور دنیا میں عزت پاتا ہے۔